بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ تو طلبہ و طالبات کے لیے میں یہ ویڈیو دوبارہ بنا رہا ہوں۔ یہ فارم فل کرنے کا طریقہ ہے ایڈمیشن فارم، ٹھیک ہے، اسکالرشپ فارم نہیں، وہ آپ نے پہلے کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو لسٹ آئی ہے طلبہ کی ٹیسٹ دینے کے بعد، تو اس میں سلیکشن ہوئی ہے طلبہ کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے جو واٹس ایپ پہ آپ کو لنک بھیجا ہے، آپ نے اس لنک پر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فارم کھل کے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو فل کرنا ہے۔ تو اس کو فل کرنا بہت آسان ہے، چند چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں بھی اس کو فل کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں جو ہے نا اس کو نام یہ دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں اس کو عمران کامران، آپ اگر اردو میں کریں تو پھر سارا اردو میں کریں، انگلش میں کرنا ہے تو انگلش میں کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں کہہ دیتا ہوں امیر خان، ٹھیک ہے۔ خاندانی نام مطلب راجپوت وغیرہ جو آپ کی ذات ہے، مغل وغیرہ، وہ آپ لکھ دیں۔ یہی نام لے کے جو ہے نا آپ انگلش والے ادھر لکھ دیں، اس میں بھی مطلب اردو میں انگلش میں یہ وہی سیم، اردو میں لکھنا ہے تو اردو میں لکھ دیں، انگلش میں لکھنا ہے انگلش میں لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ کامران، اور یہ دادا کا نام وغیرہ جو میں نے لکھا تھا ابھی، ٹھیک ہے، اس کو لکھ دیں۔ اس طرح آپ اس کو کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں اس کو راجپوت، ٹھیک ہے۔ اچھا، تاریخ پیدائش آپ ادھر سلیکٹ کر لیں اس طرح۔ میں اس کو اوپر کلک کرتا ہوں اس پہ، تاریخ پہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے آپ سلیکٹ کر لیں، جون سال پہ اور پھر مہینے پہ، قسم آپ لے لیں، ٹھیک ہے، مرد ہیں عورت ہیں جو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ادھر آپ کلک کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب پیدائش کا وطن ادھر جو ہے آپ نے اردو میں لکھنا ہے، پاکستان سے ہیں تو اردو میں آپ لکھیں پاکستان، ٹھیک ہے۔ اگر آپ انڈیا سے ہیں تو اردو میں بھارت لکھیں، ٹھیک ہے، تو لسٹ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں لکھ دیتا ہوں پاکستان، ٹھیک ہے۔ تو یہ آ گیا، سلیکٹ کر لیا۔ قومیت، وہی قومیت کا مطلب کہ آپ کا ملک کون سا ہے، نیشنلٹی پاکستان، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیچے جو ای میل ایڈریس ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے ای میل ایڈریس میں لکھتا ہوں، یہ میری ایک ای میل ہے، ٹھیک ہے، اسے میں لکھ دیتا ہوں۔ ای میل کا آپ نے بہت دھیان کرنا ہے کیونکہ اسی پہ آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ادھر gmail.com، اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو gmail.com لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یا جو بھی ای میل ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں میں نے ادھر غلطی کی ہے، اسکولٹ میں ایک ایچ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر اس طرح آپ نے صحیح ای میل دینی ہے تاکہ وہ صحیح ہو۔ اچھا، آپ کا شناختی کارڈ ہو، پاسپورٹ ہو، جو بھی ہو، اس کا آپ نمبر دے دیں، ٹھیک ہے، اس طرح، ٹھیک ہے۔ پاسپورٹ ضروری نہیں ہے، جس کے ساتھ یہ لال نشان لگا ہوا ہے یہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر آپ نے اس طرح لکھنا ہے موبائل کا کہ 92 لکھ کے پھر آگے 0334 91 58 034، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے نمبر لکھنا ہے۔ جو بھی انڈیا والے ہیں تو 91 لکھ کے پھر آگے نمبر، ٹھیک ہے۔ یہ جس کے ساتھ یہ دیکھیں لال اسٹار نہیں ہے، یہ جو لال اسٹار آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ خانہ جو ہے یہ فیلڈ فل کرنا لازمی ہے، باقی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان ادھر لکھ دیں آپ۔ شناختی کارڈ کا ملک کا مطلب یہ نہیں آپ کے شناختی کارڈ پہ کون سا کنٹری لکھو، آپ کس کنٹری سے ہیں۔ اب میں ادھر لاہور لکھ دیتا ہوں اردو میں، ٹھیک ہے، دیکھیں لاہور آ گیا۔ تو آپ اس کو سلیکٹ کر لیں تو یہ خود ہی سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ آخری اہلیت، یعنی آپ نے کتنا تک پڑھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے مدرسہ پڑھا ہوا ہے یا جو بھی ہے مدرسہ پڑھا ہوا ہے تو آپ ہائر سیکنڈری پہ کلک کر دیں۔ اگر عصری علوم میں کوئی آپ نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے یا ماسٹر کی ہوا ہے تو آپ سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں، آپ اس میں جو بھی لے لیں، ٹھیک ہے۔ اور اسکول کی قسم آرٹس ہے، سائنس ہے، جو بھی ہے سائنس لے لیں، آرٹس لے لیں، ٹھیک ہے۔ ادھر پھر جہاں سے سرٹیفکیٹ لیا میں پاکستان لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ گریڈ جو ہے آپ یوں کر دیں 70%، یا اس میں اے لکھ دیں، اس میں لکھ دیں جامعہ لاہور، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ اس میں یونیورسٹی کا نام لکھنا چاہیں۔ اچھا، وہ گریجویشن آپ نے کی ہے تو کس سال کی ہے، اب میں اس میں لکھ دیتا ہوں کہ مثلا 2010 میں، یہ 18 میں کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سلیکٹ کر لیں۔ یہ جو چیز ہے اس میں آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل۔ اور مطالعہ کا سال جو ہے یہ 2020-21، اس کو سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ مطالعہ کا سیمسٹر، اس میں پہلا سیمسٹر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ امتحانی مرکز کا ملک، امتحانی مرکز، اس کو چھوڑ دیں، اس کو نہیں چھیڑنا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، کیا آپ ملازم ہیں، یہ لازمی نہیں ہے، یہ آپ ویسے ہی اپنے آپ سے کچھ بھی دے دیں،
یہ خانہ پوری ہے صرف، ٹھیک ہے، کچھ بھی دے دیں، سرکاری، پورا وقت، یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز، کمپیوٹر ہے نہیں، کچھ بھی دے دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سفارش کا ڈسکاؤنٹ، یہ اس کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ ہاں کریں گے تو آپ سے مزید تفصیل مانگے گا، اس کو رہنے دیں۔ نیچے آئیں، ٹھیک ہے، یہ آپ سے تصویر مانگ رہا ہے، تو تصویر آپ اپنی دیں، یہاں یہ جو گرین باکس ہے اس پہ کلک کریں، ٹھیک ہے، تو یہاں یہ دیکھیں تصویریں آ جائیں گی میرے موبائل کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ پہلے اپنی گیلری سے تصویریں لے لیں، مثال کے طور پہ اس کی تصویر لے لیں، یہ میں بھی ڈن پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں تصویر اپلوڈ ہو گئی۔ آپ اپنی سند کی لے لیں، شناختی کارڈ کی تصویر لے لیں، جو خواتین ہیں وہ اپنی تصویر نہ لگانا چاہیں نہ لگائیں، ٹھیک ہے، وہ اس کی جگہ وہ دے دیں، کیا کہتے ہیں، وہی سرٹیفکیٹ وغیرہ دوبارہ اپلوڈ کر دیں، لیکن کوشش کریں اس میں فائل کا سائز جو ہے وہ بڑا نہ ہو۔ یہ میں نے غلطی سے ویڈیو ڈال دی ہے، اس وجہ سے یہ ایسا دے رہا ہے، یہ ادھر مجھے جو ہے میں یہ اسکرین شاٹ لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ اپنی سند وغیرہ جو ہے وہ لگا دیں، ٹھیک ہے، سند ہو گئی اسکول کی آخری، ایف ایس سی کی ہو، ایف اے کی ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ لگا دیں، ٹھیک ہے، اور شناختی کارڈ لگا دیں۔ اچھا، یہاں نیچے آ کے ادائیگی کہ کب ہے، آپ اس کو کریں بعد میں ادائیگی، ٹھیک ہے، بعد میں ادائیگی کر کے آپ اوپر جا کے دیکھ لیں شناختی کارڈ مس نہ ہو، موبائل نمبر جو ہے وہ اس طرح ٹھیک لکھا ہو، ای میل آپ نے صحیح دینی ہے دیکھ کے، ٹھیک ہے، 2 دفعہ، اور باقی چیزیں بہت آسان ہیں۔ اس طرح کر کے آپ جب اس کو اوکے کریں گے، یہ دیکھیں میں بھی اس کو اوکے کرتا ہوں، اس کو اوکے کریں، بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ جب کلک کروں گا میں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں فارم میرا ایکٹیویٹ ہو، درخواست چلی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب درخواست چلی جائے اب آپ نے ویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، میری بات یہ غور سے سنیں، آپ نے ویٹ کرنا ہے۔ پھر جب جامعہ آپ کے سارا ڈیٹا دیکھتی ہے، سارا ریکارڈ، پھر جب آپ کو اسی دن یا کچھ دیر بعد یا گھنٹے بعد آپ کو ای میل آئے گی، یہ دیکھیں مجھے ای میل آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں جب اس کو اوپن کروں گا، میں اپنی ای میل سے اس کو اوپن کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میں اپنا جی میل کھولتا ہوں، تو اگر آپ کے پاس جی میل یہ میل نہ آئے جامعہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، میں اس کو کھولتا ہوں، موبائل تھوڑا سلو وہ میرا۔ اچھا، یہ جو ہے آپ کے پاس اگر ای میل نہ آئے، یہ سائٹ پہ مینیو کھولیں، اس میں یہ دیکھیں ادھر لکھا ہوتا ہے اسپیم، یہ اسپیم فولڈر، اس میں چیک کر لیا کریں، اس میں ہوگی، اس میں نہ ہو، ٹھیک ہے، تو آ جائے گی، ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر آپ ہم سے رابطہ کر لیں، لیکن آپ دیکھ لیا کریں۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، یہ اوپر دیکھیں اس طرح کلک کریں نا تو یہ اب میری یہ ای میل کھلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی کوئی اور ای میل کھلی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو ای میل نہیں مل رہی ہوتی، تو چیک کر لیا کریں آپ کے پاس ای میل کون سی کھلی ہوئی ہے۔ اس کو میں اوپن کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ یوزر نیم اور پاسورڈ جو ہے مجھے آ گیا ہے، ابھی یوزر نیم اور پاسورڈ نہیں آیا، سوری، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے تو ابھی صرف فارم فل کیا۔ جب فارم فل ہو گیا اب کیا کرنا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں آگے۔ اب میں ادھر سے اپنا داخلہ قبول کروں گا، ٹھیک ہے، تو میں دیکھتا ہوں مجھے جو ہے نا یوزر نیم مل جائے گا۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا وہاں سے میں نے داخلہ جب ہم قبول کریں گے آپ کا داخلہ تو یہ دیکھیں نئی ای میل آپ کو آ جائے گی، ٹھیک ہے، ایک تو پہلے ای میل آئی تھی، اس کے بعد ایک دوسری ای میل آئے گی، ٹھیک ہے، وہ ای میل آپ کو اسی دن بھی آ سکتی ہے، اگلے دن بھی آ سکتی ہے، یہ دیکھیں اس طرح آپ کو ای میل آئے گی۔ اب اس میں یہ دیکھیں یہ یوزر نیم لکھو ہے، یہ پاسورڈ لکھو ہے۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، میں یوزر نیم کو کاپی کروں گا، یوں انگلی رکھیں تھوڑی دیر، اس کو کاپی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب میں ادھر آتا ہوں، یہ دیکھیں اپنا کروم براؤزر کھولتا ہوں، ٹھیک ہے، میں ادھر لکھتا ہوں kiu.org/اردو، ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے آپ اس کو اوکے کر دیں، ٹھیک ہے، kiu.org/اردو، تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ویب سائٹ کھل کے آ جائے گی۔ اب ادھر آپ نے کیا کرنا ہے، ادھر آپ وہ یوزر جو ہے نا اس کو پیسٹ کر دیں جو آپ کو ای میل پہ ملا ہے۔ میں دیکھیں دوبارہ ای میل پہ جاتا ہوں۔ اچھا، یہ جو پاسورڈ ہے اس کو آپ نے یوں کاپی کر لینا ہے، ٹھیک ہے، آپ لکھیں نہیں، لکھتے ہیں تو غلطی ہو جاتی ہے، آپ اس کو کاپی کر لیں، کاپی کر کے ادھر آ کے نیچے خانے میں پیسٹ کر دیں، ٹھیک ہے، پیسٹ ہو گیا۔ تو اب اس طرح جب آپ کو یہ یوزر نیم اور پاسورڈ مل جاتا ہے اب آپ آرام سے پڑھائی شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پڑھائی کیسے شروع کرنی ہے، پڑھائی کے لیے دیکھیں جب ویب سائٹ کھل کے آ گئی، اب ادھر آ کے یہ تمام سیمسٹرز کے کورسز یہاں پہ آئیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں تمام سیمسٹر کے کورس، یہ شیڈول آ گیا۔ تو آپ کا جو ہے سیمسٹر وہ پہلا سیمسٹر ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، تفسیر پہ کلک کیا، ٹھیک ہے، تفسیر پہ کلک کر کے ادھر آئے نیچے، یہ دیکھیں لیکچر نمبر 1، لیکچر نمبر، یہ جو چیزیں ان کو آپ کاٹ دیں، کوئی بھی چیز آئے
اچھا آپ لیکچر نمبر 1 اس پہ کلک کیا، ٹھیک ہے، تو ادھر آ کے دیکھیں یہ ویڈیو لیکچر ہیں، یہ آپ پلے کر کے اس کو سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر سے پلے کر کے آپ سنیں اور ادھر سے یوں کر کے آپ اس کی کوالٹی جو ہے وہ اس طرح ڈریگ کر کے چھوٹی کر سکتے ہیں، تاکہ کوالٹی کم کوالٹی میں سنیں گے تو نیٹ کا زیادہ ایشو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، آپ کا نیٹ زیادہ یوز نہیں ہوگا۔ تو اس طرح آپ جو ہے یہ سارے لیکچر سن سکتے ہیں۔ پھر پیچھے جائیں، یہ دیکھیں فقہ کا، یعنی یہ جو سیمسٹر 1 ہے یہ سامنے ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ، عقیدہ، عربی اور یہ تجوید، سیرت، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ اس طرح سن سکتے ہیں۔ آپ نے اس طرح لیکچر سننا شروع کر دینے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ کے جو جتنے بھی سوالات ہیں، مجھے پتہ ہے پھر آپ نے اس کے بعد سوالات کرنے کہ سر کتنے سیمسٹر ہیں، کیسے پڑھنا ہے، کیا طریقہ ہے۔ آسانی کے لیے، آپ کی اور میری آسانی کے لیے میں نے سوالات بنا کے رکھ دی ہیں۔ یہ دیکھیں جامعہ کے متعلق تمام سوالات اور پڑھائی کا طریقہ کار، ضابطے یہاں دیکھیں، یہ دیکھیں نیلے رنگ کا لنک ہے، آپ اس پہ کلک کریں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آپ یہاں آئیں، یہاں پہ سارے یہ جو ہے نا یہ داخلے سے پہلے کے سوالات، یہ داخلے سے پہلے کے سوالات ہیں، ان کو آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ نے ان کو پڑھ لیا ہے تو یہ نیچے آئیں دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ ہے پڑھائی سے متعلق سوالات، تو یہ سارے سوالات ادھر پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جوابات ہم نے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کتنے سیمسٹر ہیں، کیسے پڑھنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نیچے آئیں، ٹھیک ہے، ادھر آ کے جو بھی چیز ہوگی جامعہ سے متعلق انشاءاللہ آئندہ یہاں ڈالی جائے گی، یہاں جو ہے ہم اپلوڈ کریں گے۔ اچھا اس کے علاوہ جو ہے آپ ویڈیو لیکچرز ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کسی چیز کی، مثلا امتحان کا طریقہ کیسے ہوگا، اپنا رزلٹ کیسے دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ یہاں پہ آپ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ ویڈیو ہم اپلوڈ لنک لگا دیا کریں گے، آپ یہاں سے دیکھ لیا کریں اس پیج پہ، ٹھیک ہے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، اتنی مشکل چیز نہیں ہے۔ ادھر آ کے تمام سیمسٹر، اس میں آ کے آپ نے اپنے سیمسٹر کے جو مضامین ہیں وہاں جا کے لیکچر سننے، اور کوئی مشکل ہو، سوال ڈھونڈنا ہو تو وہ یہاں ڈھونڈیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر آپ کا مطلوبہ سوال نہ ملے، ٹھیک ہے، ان سوالات میں، تو پھر آپ مجھے واٹس ایپ پہ جو ہے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ میسج کرتے ہوئے اپنی آئی ڈی ضرور بتایا کریں۔ آئی ڈی کیا ہوتی ہے؟ آئی ڈی جو ہے یہ ہوتی ہے، یہ یوزر نیم جو ہے اس کو آئی ڈی کہتے ہیں۔ آپ صرف یہ بتائیں کہ سر میری یہ آئی ڈی ہے اور میرا یہ نام ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس طرح فارم فل کرنا ہے۔ اچھا فارم فل کرتے ہوئے آپ کو ہو سکتا ہے کوئی ایرر وغیرہ آئے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو جو ہے کوشش کرنی ہے، جو آپ سند وغیرہ اپلوڈ کریں گے تو اس کو دیکھ کے آپ نے اس کا سائز چھوٹا ہو۔ بڑی بڑی سندیں 4 5 MB کی وہ فائل سائز ہوتا ہے تو وہ فارم آگے جا نہیں پاتا نیٹ سلو ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ چھوٹے سائز میں اگر پکچر لیں گے تو آپ کا شناختی کارڈ وغیرہ جلدی ہوگا۔ جس کا شناختی کارڈ نہیں ہے وہ ابو کا لگا دے، فارم بے لگا دے، کچھ بھی لگا دے، ٹھیک ہے، اور سند اپنی لگا دے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ میں ایک بات بتانا بھول گیا، وہ یہ کہ جب آپ فارم فل کر دیں اور آپ کو یہ ای میل مل جائے، یہ پاسورڈ والی، تو آپ نے لازمی جو ہے مجھے میسج کرنا ہے کہ سر میرا داخلہ ہو گیا، میں نے فارم فل کر دیا اور مجھے یوزر نیم اور پاسورڈ مل گیا، ٹھیک ہے، مل گیا۔ اور کیا کرنا ہے، آپ نے مجھے میسج کرنا ہے تاکہ میں آپ کو واٹس ایپ کے گروپ کا لنک سینڈ کروں، وہاں پہ ہم پھر ساری معلومات پڑھائی کے متعلق، پڑھائی کب شروع ہونی ہے اور اس کی ڈیٹ شیٹ وغیرہ، شیڈول وغیرہ، تعلیمی شیڈول، وہ ساری چیزیں وہاں پہ شیئر، اور آگے پھر آپ نے فیس بھی جمع کرنی ہے، فیس کا بینک اکاؤنٹ وغیرہ، وہ ساری میں آپ کو واٹس ایپ پہ سینڈ کروں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے مجھے میسج کر کے اپنی یہ آئی ڈی بتانی ہے کہ میرا داخلہ ہو گیا اور مجھے جو ہے گروپ کا لنک سینڈ کر دیں، ٹھیک ہے، اور میرا یہ نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں آپ کو ساری انفارمیشن سینڈ کر دوں گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔